اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کا اشتہار مت لگاؤ. کھلے عام کھڑے ہو کے یہ نہیں کہو کہ بھائی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ جو گناہ کیا ہے نا تو نے، بھلے زنا کیا ہو، شراب پی ہو، شاید اس کا اتنا اللہ اتنا مائنڈ نہ کرے ان گناہوں کو جتنا اس وقت وہ مائنڈ کرتا ہے جب تو پبلک کو بتاتا ہے. کیوں؟ تم کو یہ نہیں پتا ہے، ہم نے سنا ہے سرکار سے، سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو بلکہ ولد الزنا ہو، حرامی ہو، اس کی ماں کا جو جس سے تو نے جنم لیا نطفہ وہ بغیر نکاح کے ہو اور تجھے اس میں ذات اللہ مل جائے، تیرا قلب منور ہو جائے، تو تجھ سے زیادہ حلالی کوئی نہیں. اور کوئی نور اللہ کا اس میں ذات یا رحمان یا رحیم تیرے قلب میں بس نہ سکے تو تجھ سے بڑا حرامی کوئی نہیں. حلالی اور حرامی کی پہچان اس سے ہے، جس کے قلب میں اللہ کا نور ہے بھلے اس کا باپ ہی نہ ہو، اس سے بڑا کوئی حلالی نہیں. اور جس کے دل میں نور داخل نہیں ہوتا اس سے بڑا کوئی حرامی نہیں. اصل فارمولا یہ ہے. اچھا تجھے اپنے بارے میں بڑا وہ ہے کہ بھئی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا، جیسے ابھی اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے تو نے سب کچھ کر لیا. اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوتا نا تو ذاکر قلبی نہ بنتا. جب تیرے قلب میں اس میں ذات داخل ہو گیا اللہ کی منظوری سے ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں ذات اس کے دل میں اتار دیتا ہے پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پتے کی بات، تم لوگوں کی میرا خیال ہے کہ سمجھ میں آئے گی نہیں، لیکن میں پھر بھی بتاؤں گا ضرور. اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کا اشتہار مت لگاؤ. کھلے عام کھڑے ہو کے یہ نہیں کہو کہ بھائی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ جو گناہ کیا ہے نا تو نے، بھلے زنا کیا ہو، شراب پی ہو، شاید اس کا اتنا اللہ اتنا مائنڈ نہ کرے ان گناہوں کو جتنا اس وقت وہ مائنڈ کرتا ہے جب تو پبلک کو بتاتا ہے. کیوں؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو تو نے گناہ کیا تھا وہ تیرے اور میرے بیچ میں ہوتا، کوئی دوسرا نہ جانتا، تو مجھے کیا ضرورت تھی سزا دینے کی. اب جب تو نے پبلک کو بھی بتا دیا ہے اب تو پھر سزا لازم ہوگی کہ اگر تجھے نہیں دی تو پھر اس کو بھی نہیں دوں گا، اس کو بھی نہیں دوں گا، نظام درہم برہم. ایک صحابی تھا حضور کے دور میں، جب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے حضور کے ساتھ صحابی، تو وہاں پر مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا. جو مکے سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے تھے کسی کے ساتھ جوڑ دیا کہ تو اس کے گھر رہے، تو اس کے گھر رہے، اس کے گھر. یہاں تک کہ اگر مدینے میں کوئی مسلمان ہے جس کی 2 بیویاں ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ ایک کو طلاق دے کے وہ جو مہاجر آیا ہے اس سے نکاح کرنے دے. یہاں تک ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے کرائی اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جس طرح رسول اللہ نے شادیاں کی 11 اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، حالانکہ بیوی تو صرف ایک تھی، باقی جو 10 تھیں وہ تو سب اسلام کی خاطر تھی. ورنہ اگر کسی کو بیویوں کا شوق ہو وہ ساری بیوائیں اکٹھی کرے گا کیا؟ بڑی بڑی عمر کی اٹھا کے لائے گا. وہ اسلام کی خاطر کی کہ مسلمان یہ جو اسلام ہے یہ رائج. اب اس دور میں جب جہاد کے اوپر رسول اللہ جاتے تو کیا کرتے؟ اب جیسے ایک گھر میں انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو اکٹھا کیا تو کرتے یہ رسول اللہ کہ اگر انصار کو جہاد پہ لے گئے ہیں تو وہ مہاجر کو کہتے کہ بھئی تم جو ہے اس کے اپنے بھائی کی بیوی بچوں کا خیال رکھنا. بھائی بنا دیا تھا نا کہ اس کو جہاد پہ لے جا رہے ہیں تو تم اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا خیال رکھنا.
اسی طرح ایک مہاجر مکے سے ہجرت کر کے آیا ہوا، وہ انصار کا بھائی بنایا ہوا، وہ انصار حضور کے ساتھ جہاد پہ چلا گیا، اب وہ رہ گیا۔ ایک دن وہ جو انصار تھی اس کی وائف اس کے سامنے آئی، اس کے اوپر جو ہے شہوت طاری ہو گئی اس صحابی پر، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس خاتون کا، تو اس خاتون نے یہ کہا کہ شرم کر، حیا کر، میرا شوہر جس نے تجھے اپنا بھائی بنایا، امانت کے طور پر تیرے سامنے تجھ پر بھروسہ کر کے مجھے چھوڑ کے گیا یہاں، اور تو اپنے ہی بھائی کے مال پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، شرم کر، حیا کر۔ تو he was stunned, he was left beguiled, he couldn't move۔ اس کے اوپر ایسا غلبہ خوف کا طاری ہوا، وہ گھر بار چھوڑ کے چلا گیا جنگل میں اور روتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ حضور جہاد سے کب آئیں گے واپس۔ اس کے بعد جو ہے جب اس کو پتہ چلا کہ حضور جہاد سے واپس آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے گیا ابو بکر کو جا کے بتایا کہ بھئی یہ حرکت ہو گئی ہے مجھ سے، یہ والا کام مجھ سے ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھائی چل بھاگ یہاں سے، اتنا برا آدمی تو میرے پاس کیوں آیا ہے، تیری کوئی بخشش نہیں۔ سب کے پاس گیا، سب نے جواب دے دیا، پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بھی اس نے اپنی یہ کہانی سنا دی۔ اب جب حضور کو بھی کہانی سنا دی، اس کے بعد تو جبریل نے آ کے کہا یہ تو بھئی معاملہ بگڑ گیا ہے۔ حضور نے اس کو سمجھایا کہ بے وقوف، تو نے جو گناہ کیا تھا وہ اپنی ذات تک رکھتا، میں اولو العزم رسول، مجھے تو نے گواہ بنا لیا اپنے گناہ کا۔ پھر اللہ نے کہا کہ بھئی ہمارے علاوہ کون بخش سکتا ہے؟ تو سب سے جو بری بات ہوئی اس میں یہ کہ رسول اللہ کو اپنے گناہ پر گواہ نہ بناؤ، اگر تم سے کچھ ہو بھی گیا ہے اپنے دل میں رکھو۔ اتنی بڑی ہستی کو گواہ بنا لیا گناہ پر، اتنی بڑی ہستی پر اس کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا، تو ڈھنڈورا مت پیٹو اپنے گناہ کا، نہ اپنے گناہ کا ڈنڈورا پیٹو، نہ لوگوں کے عیب اچھالو، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ اگر تم سے کوئی ہے یہاں پر جو گناہ سے پاک ہے، سبھی گناہ ہیں، سبھی گناہ گار ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت پر تکیہ کرنا پڑے گا، نہ یہ ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ یہ باتیں کہی ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ ابے بھائی ہم کمپٹیشن کرا لیں گے کسی دن گناہوں کا، کہ دیکھیں گے کون سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ گناہ پر کبھی بھی گواہ نہ بناؤ کسی کو۔ اچھا عام آدمی کو گواہ بنایا تو خیر ہے، اس کا تو کوئی تعلق رابطہ نہیں ہے نا اللہ سے۔ ہم کو بھی آ کے کہہ دیں اگر آپ کہ سیدی یہ ہو گیا ہے، تو ہو گیا کام بیٹا، نہیں آگے بتاؤ، جو ہو گیا ہے گناہ دل ہی دل میں تہیہ کرو، دوبارہ نہیں کرو گے، اور اللہ پہ چھوڑ دو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں بتانا اور کرتے رہو روزانہ، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ بھائی پورے جملے کہنے پڑتے ہیں ورنہ لوگ پکڑ لیتے ہیں باتیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہمیں نہیں بتانا۔